بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے آج ہم شروع کرتے ہیں درس نمبر 7۔ جو لوگ ہمارے اس چینل پہ نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ وقت پر آپ کو ساری ویڈیو مل سکے۔ دیکھیے جو آپ نے کل پڑھا تھا صفت موصوف کا معاملہ، صفت موصوف کے بارے میں جو آپ نے پڑھا تھا، آج بھی اس میں وہی چیز بتائی گئی ہے، بس چند نئی چیزیں ہیں وہ میں آپ کو وہیں پر بتاتا چلوں گا۔ دیکھیے ھذا رجل فرنجی، یہ رجل فرنجی، فرنجی معنی انگریز، رجل فرنجی ایک انگریز آدمی ہے۔ ھذا رجل فرنجی، یہ ایک انگریز آدمی ہے۔ اب ایک کا ترجمہ وہی نکرہ کی وجہ سے لگا رہے ہیں۔ اب دیکھیے اس میں ھذا جو ہے یہ ہے مبتدا، رجل فرنجی یہ پورا صفت موصوف سے مل کر کے ہے خبر، تو یہ پورا جملہ ہوا مبتدا خبر۔ اب دیکھیے ھذا الرجل الفرنجی واقف، واقف مانے کھڑا، ھذا الرجل الفرنجی یہ فرنجی آدمی۔ اب یہاں دیکھیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لفظ کو مبتدا جب بنایا جاتا ہے تو اس پر الف لام داخل کرتے ہیں۔ اب یہاں تو صرف ھذا مبتدا تھا اور یہاں ھذا الرجل الفرنجی یہ پورا یہاں تک مبتدا ہے، یعنی یہاں تک ہے سبجیکٹ اور یہ ہے خبر، اور جب یہ سبجیکٹ ہے تو اس پہ الف لام داخل کیا جائے گا، لہذا اس پر الف لام داخل کیا گیا ہے۔ دیکھیے ھذا الرجل الفرنجی یہ فرنجی آدمی، یہ انگریز آدمی، واقف کھڑا ہے۔ اب کہیں اتنا ہو یہ انگریز آدمی تو ھذا الرجل الفرنجی دونوں پہ الف لام داخل کیا جائے گا۔ اس وقت تک ہے کا ترجمہ نہیں ہوگا کیونکہ ابھی بات پوری نہیں ہوئی ہے، ابھی صرف سبجیکٹ ذکر کیا گیا ہے، اس کی خبر ذکر نہیں کی گئی ہے، اس کی ورب ذکر نہیں کی گئی ہے۔ دیکھیے ھذا الرجل الفرنجی یہ فرنجی آدمی، انگریز آدمی، واقف کھڑا ہے، وعمامہ امرأۃ، ومعہ امرأۃ، مع مانے ساتھ، ہو مانے اس کے، مذکر کی ضمیر ہے یعنی اس مرد کے ساتھ، امرأۃ ایک عورت ہے، فرنجیۃ امرأۃ فرنجیۃ اس کے ساتھ ایک انگریزن عورت ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیں فی یدہا وردۃ جمیلۃ، فی یدہا، ہا ضمیر سے مراد وہی عورت، ضمیر مؤنث کی ہے تو عورت مراد ہوگی۔ فی یدہا اس عورت کے ہاتھ میں، وردۃ جمیلۃ ایک خوبصورت گلاب ہے، ہی زوجتہ، ہی مانے وہ، زوجتہ مانے بیوی، زوجتہ اس مرد کی بیوی ہے، یا زوجتہ وہ اس مرد کی بیوی ہے، وَمَعَهَا كَلْبٌ جَمِيلٌ، وَمَعَهَا ہا ضمیر سے مراد وہی عورت، مؤنث کی ضمیر ہے یہ، وَمَعَهَا اور اس عورت کے ساتھ، كَلْبٌ جَمِيلٌ ایک خوبصورت کتا ہے، هَؤُلَاءِ اولاد صغار، هؤلاء وہ سب، اولاد صغار چھوٹے لڑکے ہیں۔ اب یہیں اگر الف لام داخل ہوتا، ابھی تو ہؤلاء ہے مبتدا، ٹھیک ہے، اولاد صغار یہ پورا صفت موصوف سے مل کر کے خبر۔ اب اگر اولاد پہ الف لام داخل ہو جاتا تو ہؤلاء الاولاد یہ پورا مبتدا بنتا، تو معنی ہوتا یہ لڑکے، صغار چھوٹے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر سب پہ الف لام داخل ہو جائے، ہؤلاء الاولاد الصغار یہ سب چھوٹے لڑکے، تو اس کے لیے خبر ایک الگ سے ذکر کی جائے گی۔ سمجھ میں آیا میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں؟ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جتنا مبتدا بنایا جائے گا اس سب پر الف لام آئے گا، وہ سب کا سب معرفہ ہوگا، تو یہاں ابھی مبتدا صرف یہ ہے ہؤلاء، اور یہ پہلے سے ہی معرفہ ہے، اسماء اشارہ جتنے ہیں وہ سب معرفہ ہوتے ہیں پہلے سے۔ اولاد صغار یہ صفت موصوف سے مل کر کے ہوگی خبر، ہؤلاء اولاد صغار یہ سب چھوٹے لڑکے ہیں،
ہم فی ریاضتن بدنیتن، وہ ایک جسمانی ورزش میں ہیں، جسمانی ورزش میں مشغول ہے۔ والریاضۃ البدنیۃ، اور جسمانی ورزش لازمۃ لازم ہے لکل تلمیذ، ہر تلمیذ ہر شاگرد کے لیے۔ اب یہاں دیکھیے ہم فی ریاضۃ بدنیۃ، یہاں ریاضہ بدنیہ بغیر الف لام کے ہے، الریاضۃ البدنیۃ یہاں الف لام کے ساتھ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں بن رہا ہے خبر پہلے جملے میں، اور خبر اکثر نکرہ ہوتی ہے۔ الریاضۃ البدنیۃ یہاں بن رہا ہے مبتدا، لہذا اس پر الف لام لانا لازم ہوگا۔ لازمۃ لازم ہے۔ اب الریاضۃ البدنیۃ جو ہے وہ کیا ہے؟ مؤنث، اس کے آخر میں تا، لازمۃ میں بھی تا لانا ہوگی۔ لکل تلمیذ، ہر شاگرد کے لیے، جسمانی ورزش ہر شاگرد کے لیے لازم ہے۔ معلم الریاضۃ واقف امامہم، معلم الریاضۃ ورزش کا سکھانے والا، واقف کھڑا ہے، امامہم ان کے سامنے۔ اب یہاں دیکھیے ریاضت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہاں معلم سے لینا دینا ہے، اسی لیے واقف میں تا نہیں آئی ہے، کیونکہ معلم مذکر ہے، ریاضہ اگرچہ مؤنث ہے۔ یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ مضاف الیہ میں تعریف و تنکیر و تذکیر و تانیث کے اعتبار سے صرف مضاف کا اعتبار ہوتا ہے، مضاف الیہ سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ معلم الریاضۃ جسمانی ورزش کا سکھانے والا، واقف کھڑا ہے، امامہم ان لڑکوں کے سامنے۔ وَهُوَ مشغول بتمرینہم، تمرین معنی مشق، وَهُوَ مشغول، اور وہ مشغول ہے، بتمرینہم ان کی مشق میں۔ تلک الریاضۃ وہ ورزش، علی طریقۃ جدیدۃ ایک نئے طریقے پر ہے، ٹھیک ہے۔ طریقۃ جدیدۃ یہ بن رہا ہے صفت، وہ خبر صفت موصوف سے مل کر، اس لیے اس پر الف لام نہیں آئے گا۔ اب اسی کو آگے جو ہے انہوں نے مبتدا بنا دیا، الطریقۃ الجدیدۃ، اب یہاں الف لام بھی آئے لانا پڑے گا۔ الطریقۃ الجدیدۃ نیا طریقہ، محبوبۃ محبوب ہے، طریقہ کے آخر میں تا ہے، لہذا صفت میں بھی تا ہوگی، خبر میں بھی تا ہوگی، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو اچھی طرح سے پڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ ہر بات آپ کے سمجھ میں آ جائے۔ دیکھیے تلک المرأۃ، تلک المرأۃ الفرنجیۃ، وہ انگریزن عورت، ناظرۃ دیکھ رہی ہے، الیہ ان لڑکوں کی طرف، مع زوجہا اپنے شوہر کے ساتھ، وہ انگریزن عورت اپنے شوہر کے ساتھ ان کی طرف، ہم ضمیر سے مراد وہی لڑکے، ان لڑکوں کی طرف دیکھ رہی ہے۔ وَهِيَ مَسْرُورَةٌ اور وہ خوش ہے۔ اب دیکھیے توجہ کے ساتھ سننا، انشاءاللہ ساری چیزیں آسان ہیں، کوئی چیز مشکل نہیں ہے، بس توجہ چاہیے۔ اسئلہ، من ذالک الرجل، وہ آدمی کون ہے، اس کا جواب عربی میں دینا۔ من معہ، اس کے ساتھ کون ہے، ما بید المرأۃ، عورت کے ہاتھ میں، فی ید المرأۃ، عورت کے ہاتھ میں کیا ہے، ما معہا، ما معہا اس کے ساتھ کیا ہے، ایو شیء لازم لکل تلمیذ، کیا چیز ہر طالب علم کے لیے لازم ہے۔ این المعلم، معلم کہاں ہے، من مسرور، خوش کون ہے، ایو طریقن، ایو طریقۃ محبوبۃ، کون سا طریقہ محبوب ہے، من ناظر الی الاولاد، لڑکوں کی طرف کون دیکھ رہا ہے۔ اب آگے آپ ترجمہ کیجئے، دیکھیے بڑا توجہ کے ساتھ سننا، یہ قیمتی میز، اب اس میں ہے ذکر نہیں ہے، یعنی کہ ابھی یہ جملہ پورا نہیں ہوا، صرف مبتدا ہے، یہ قیمتی میز، ہادہ الطابلۃ الجدیدۃ، یہ قیمتی میز، اب یہیں پہ ہوتا ہے یہ قیمتی میز ہے ہوتا تو یہ قیمتی، یہ جو ہے یہ صرف بن جاتا مبتدا اور کہا جاتا ہذہ طابلۃ جدیدۃ، یہ ایک قیمتی میز ہے،
لیکن چونکہ یہاں ہے نہیں ہے، یہ قیمتی میز یہ پورا مبتدا بن رہا ہے تو دونوں پر الف لام لانا ہوگا۔ ہادہ الطابلۃ الجدیدۃ، یہ قیمتی میز، وہ نیا ربڑ، تلک المحیۃ یہاں دیکھیے یہ قیمتی میز، ہادہ الطابلۃ الثمینۃ، الثمینۃ مانے قیمتی، وہ نیا ربڑ، تلک المحیۃ الجدیدۃ، پرانا، یہ پرانا بستہ، ہادہ المحفظۃ القدیمۃ، وہ نئی کاپیاں، تلک الکراسات الجدیدات، یا الجدیدۃ، تلک الکراسات الجدیدۃ، یہ جدیدات دونوں آ جائے گا۔ سستا قلم تراش، یہ سستا قلم تراش، ہادہ المبرأۃ الرخیصۃ، دونوں پہ الف لام آئے گا، نئے گھر میں، فی البیت الجدید، نئے گھر میں، کھٹے پھل سے، من ثمر حامض، یا من الثمر الحامض، من الثمر الحامض، کھٹے پھل سے، میٹھا سنترا، البرتقال الحلو، بڑا شہر، الولد الکبیر، مفید تفریح سے، من النزہۃ المفید، من النزہۃ المفیدۃ، نزہہ مؤنث ہے، خوبصورت باغ میں، فی الحدیقۃ الجمیلۃ، چھوٹی پیالیوں میں، فی الاکواب الصغیرۃ، نئی گاڑی پر، علی العربۃ الجدیدۃ، اچھی بیوی، الزوجۃ الجمیلۃ، الزوجۃ الطیبۃ، تازہ دودھ، اللبن الطری، ٹھیک ہے، وہ لڑکی ہے، اب یہاں صفت ذکر نہیں کی، مبتدا خبر، وہ لڑکی ہے، تلک بنتن، وہ مسلمان لڑکی ہے، اب اس کی صفت ذکر ہو جائے گی، تلک بنتن، تلک بنتن مسلمتن، یہ عورت ہے، ہذہ امرأۃ، یہ مسلمان عورت ہے، ہذہ امرأۃ مسلمۃ، یہ باغ ہے، ہذہ حدیقۃ، یہ بڑا باغ ہے، ہذہ حدیقۃ کبیرۃ، گھر میں تصویریں ہیں، فی البیت رسوم، گھر میں خوبصورت تصویریں ہیں، فی البیت رسوم جمیلۃ، میں ایک کام میں ہوں، انا فی شغل، شغلن ہی کافی ہو جائے گا کیوں نکرہ ہے، میں ایک ضروری کام میں ہوں، انا فی شغل ضروری، باغ میں پھول ہیں، فی الحدیقۃ ازہار، باغ میں بہت پھول ہیں، فی الحدیقۃ ازہار کثیرۃ، یہاں صفت آ گئی، ٹھیک ہے، لڑکے شہر میں ہیں، الاولاد فی المدینۃ یا فی الولد، ٹھیک ہے، وہ لڑکے شہر میں ہیں، اولئک الاولاد فی البلدۃ یا فی المدینۃ، میں ورزش میں ہوں، انا فی الریاضۃ البدنیۃ، انا فی الریاضۃ، بدنیۃ نہیں، میں ورزش میں ہوں، انا فی الریاضۃ، میں جسمانی ورزش میں ہوں، انا فی الریاضۃ البدنیۃ، کتابیں میز پر ہیں، الکتب علی الطاولۃ، وہ کتابیں بڑی میز پر ہیں، وہ کتابیں، تلک الکتب، بڑی میز پر ہیں، علی الطاولۃ الکبیرۃ،
تم گفتگو میں ہو، انت فی المحادثتی یا انتم فی المحادثتی، تم اچھی گفتگو میں ہو، انتم فی محادثۃ طیبۃ، ہم ایک شہر میں ہیں، نحن فی ولدۃ، ہم ایک بڑے شہر میں ہیں، نحن فی ولدۃ کبیرۃ، لڑکی کرسی پر ہے، البنت علی الکرسی، لڑکی ایک خوبصورت کرسی پر بیٹھی ہے، اچھا پیچھے بھی ہے، لڑکی کرسی پر بیٹھی ہے، البنت جالست علی الکرسی، البنت جالست علی الکرسی، لڑکی ایک خوبصورت کرسی پر بیٹھی ہے، البنت جالست علی کرسی جمیل، صبح کی تفریح اچھی ہے، نزہۃ الصباح جید، وہ عورت خوش ہے، تلک المرأۃ مسرورۃ، وہ یوروپین عورت بہت خوش ہے، تلک المرأۃ الفرنجیۃ مسرورۃ جدا۔ یہ جملے ہیں، ہذہ جمل، جملۃن کی جمع جمل، یہ بھی مؤنث چونکہ جمع ہے، جمع تکسیر ہے تو یہ مؤنث ہوگی، ہذہ جمل، یہ مشکل جملے ہیں، ہذہ جمل صعبۃ۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ آپ کے سبق سمجھ میں آیا ہوگا، توجہ کے ساتھ سنیں گے تو آپ کو اس میں سے بہت سی ایسی باتیں مل جائیں گی جو آپ نے پہلے نہیں سنی تھی۔